17 اور پورا 18 صورتیں خاص طور پر یوسف صاحب کتنی پڑھی گی؟ 3 صورتیں. حسن صاحب 3 صورتیں پڑھی گی. حسن صاحب 3 صورتیں اللہ نے مجھے صحت دی ہے، جوانی دی ہے. پہلی سب میں تراویح پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید کا ایک حق سننا اور دوسرا حق سمجھنا، تیسرا حق عمل کرنا، چوتھا حق اس قرآن کی تعلیم کو پھیلانا، پانچواں حق قرآن کے نظام کو گھر میں، اسمبلی میں، شادی خوشی نبی میں اس کو نافذ کرنا. جب یہ 5 نظاموں کے لیے چھٹا پہلا حق ہے ایمان لانا. جب آپ اس کی کوشش کریں گے تو قرآن مجید آپ کو قبر میں، میدان حشر میں، پلسرات میں کہیں اکیلے نہیں رہنے دیں. آپ کو خوشی نہیں ہوئی کتنا بڑا تو آپ کو کہیں اکیلے نہیں رہنے دیں. سچی بولو کہیں اکیلے نہیں رہنے دیں. سچی بولو کہیں اکیلے نہیں رہنے دیں. دیکھو بات سنو تو مجھے متوجہ کر دیا. میں نے خلاصہ بہت تھوڑا دینا آج انشاءاللہ. سنو بڑی اہم اصل کی بات ہے نا. کوئی 5 سال پہلے سے یہاں آج ایک واقعہ بھی آپ کو بتانے لگا. جی ہماری مغرب کی نماز بھی 2-4 منٹ لیٹ ہوگی، عشاء بھی لیٹ ہونی نہیں چاہیے. توجہ ہو جاتی. ہم دینی مشن میں ہوتے حالوں حضور کے زمانے میں بھی لیٹ تھے، سارے صحابہ انتظار کر رہے ہیں. آخر حضور نے کہا ابو بکر کو کون نماز پڑھا. کئی دفعہ بیماری میں آپ جھانکا، کئی دفعہ آئے نہیں. تو 5 سال سے ایک کرنل، پھر کرنل سے بن گیا بریگیڈیئر. اب وہ جنرل آصف کی ٹیم میں وہ 5 سال سے یہ آتا جاتا. اور ایک دفعہ کھڑے کھڑے میرے سے ملاقات ہوئی، اس سے ملنا چاہ، لیکن میں مصروف تھا. کہیں کھڑے کھڑے ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں اور ہم فقیر میں بادشاہی کریں. بوڑھ میں آ جائے تو کسی غریب فقیر کے ساتھ بھی گھٹوں بیٹھ جائیں، بوڑھ نہ ہو تو کسی امیر کے ساتھ بھی نہ بیٹھے. تو یہاں کے ملے مجھے. اب وہ اس کے بعد 2-4 دفعہ رابطہ کرتے تھے، میں ہوتا نہیں. میں نہیں جانتا کون ہے کون نہیں ہے، کیا ہے کیسے. یا بہت سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، بیتوں کے لوگ بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں. تو انہوں نے پھر رابطہ کل پرسوں سے کر رہے تھے. 5 سال میں ملنا چاہتا ہوں ان سے. میرا پوچھتے تھے کون سے ملنا چاہتا. کبھی کبھی نقدی تو ویسے ایسے اس ادارے میں ان کا نقدی حصہ تو تقریباً شاید میرے علم کے مطابق نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی وہ بچوں کا کھانا لیتے. آج بھی ان کی طرف سے 2 جگہ کھانا تھا، ایک چاول اور ایک قورمہ. تو عام دنوں میں تو طلبہ زیادہ ہوتے ہیں، عالم والے بھی ہوتے ہیں، 5 جگہ بھی لگتی ہوئے. آج کل صرف حفظ والے ہیں، تھوڑا کم لگتا. آج کھانا بھی. انہوں نے ہمارے استاد سے رابطہ کیا کہ میں کھانا بھی طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہتا ہوں، اور میرا بار بار اصرار کیا کہ آپ کے ادارے میں جو بڑے ہیں تو ان سے پہلے جانتے تھے، میرا نمبر بھی لیا ہوا تھا، ان سے ضروری ملنا چاہتا ہوں. میں نے اصل میں نکاح پڑھایا یا ہمارے یونس صاحب کی بچی کا جمعے کا تھکا ہوا، بولنے میں تکلیف، گلے سے زیادہ کھانسی بات ہوتی، تھوڑا بولتا ہوں تقریبا دیکھتے ہی دوائیاں اکثرے ہر قسم کی انگریزی تھک کے 2-4 ڈبے کہتے ہیں خاموش ہو لو، بولو نا، بولے وغیرہ مانا چاہ. پھر رمضان کا مہینہ، قرآن کا سیزن، کیسے نہ بولوں. باہر میں مرد کو جانا ہی ہے، تندرستی کی بہت ہے، بیمار کی بہت ہے، مرنا قرآن پاک کی چھتری میں اور کسی کی مشن میں چاہتے ہیں. توجہ. تو آج وہ استاد کو برامد سے لیا کہ گاڑی پہ آئے تو ان سے میرے سے فون پہ رابطے کر رہے تھے. میں نکاح پڑھا کے ختم ہوا. ادھر مولانا اسحاق فاروق پور کر رہے تھے، میں نکل رہا تھا. وہ استاد دوسرے آگے بیٹھا عبدالرحمان کہ مہمان آپ کو ملنا چاہتا. میں نے سلام دعا ہو ٹھیک ہے. بولا اچھا جی. استاد نے کہا جی انہوں نے کھانا طلبا کو دیا. میں نے ٹھیک کہہ لیا. وہ مجھ سے کہنے لگے جی میں کھانا یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہتا ہوں، آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں. میں تو افطاری لوگوں کے یہاں بھی نہیں کرتا، کئی دعوت دیتے ہیں تب بھی نہیں جاتا افطار پارٹیوں. میں یہاں بھی لنگر ضرور چلتا ہے، کوئی بھی آتا غریب کھائے طلبا کھائے، لیکن میں بیمار آدمی ہوں، ذرا پرہیزی سا ہوتا ہے اور مخصوص غذا تو میں دوائیاں لینی ہوتی، میں گالی کھانا چاہتا ہوں. انہوں نے بڑا تواضع اور بڑی طلب سے اصرار کیا کہ میری تمنا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بیٹھ کر کارگزاری اور باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی کھانا اگر آج آپ ہمارے ساتھ. تو میں نے اس کی تھوڑی طلب دیکھ کر زیادہ اصرار نہ کہ چلو کوئی بات. 15-20 منٹ ابھی افطاری میں تھے، یہاں بیٹھ پھر افطاری میں چلے. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، سوال بتلانا چاہتا
کہتے ہیں میں 5 سال سے 2019 سے آ رہا ہوں یہاں آپ کے ادارے، کبھی کبھی آتا ہوں آپ سے، میں نے مجھے چہرہ دیکھا نا اسے دھیان سے، میں نے کہا مجھے لگتا ہے ایک دفعہ کھڑے کھڑے آپ سے ملاقات ہوئی، میرا حافظہ کام کرتا ہے، تیرے چہرے کی یہ ٹکڑی مجھے بتلا رہی، تفصیل مجھے نہیں معلوم، ہاں ہاں یاد آ گیا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا سارا سیٹ اپ اور سلسلہ کیوں شروع ہوا، کیسے شروع ہوا اور یہ پھیلا کیسے؟ تو وہ آپ کو تو پتہ ہی ہے، زیادہ بتلانے کی ضرورت، وقتاً فوقتاً بات ہو جاتی کہ یہ چھوٹی سی مسجد پیئر گارڈن تک، یہ پچھلے پیلر تک، یہاں تک کی 3 تغیریں ہوئی ہیں کس گنہ گار ہاتھوں سے، تو یہ آج ایک بڑا مرکز ہے پورے ملک میں اس کا پھیلا۔ یہ بچیوں کی بلڈنگ ہے، بچوں کی بلڈنگ ہے، بہن کی بلڈنگ، بہن کی مسجد ہے، اس کی برانچ سے وہ سارے بات کے کام۔ تو کہتا ہے یہ پچھلا حصہ خالی تھا جب میں آتا تھا اوپر نیچے تک، تو پھر یہ بن گیا میرے ساتھ۔ تو میں نے خیر بتلایا یوں، یہ 1986 میں مسجد کی بنیاد پڑی اس آبادی میں، میاں غلام رسول کے ان کے والد میاں نظام الدین، تو یہ انہوں نے چھوٹی سی جگہ مسجد کے لیے، تو 86 سے 96 تک 14 امام بدلے، کوئی 6 مہینے کو 8 مہینے، کوئی تنخواہ، آخری امام بھی اس لیے گیا کہ تنخواہ کام ہے جی، تو اس قسم کے مسائل چلتے رہے جو حقیقت۔ تو 96 میں آیا اور مجھ سے بھی کہا گیا کہ تنخواہ اور کیا مطالبہ، میرے حضرت شیخ صوفی صاحب ایک نصیحت کی تھی کہ کبھی مطالبہ نہیں کرنا اور کبھی دنیا کے فائدے کے لیے جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ۔ میں نے کہا وہ شیخ کی نصیحت کی، میں 96 سے اب تک بیٹھا ہوں اور یہ کام پہلے کبھی پایا کبھی گر گیا، مدرسہ نہیں تھا۔ آخر وہ وقت وہ چھوٹی سی مسجد تھی، وہ جو ہمارے میاں صاحب تھے جنہوں نے یہ ساری آبادی کاٹی تھی، زمین کاٹی، تو ان کے یہاں منشی ہوتے تھے، تو وہ ان کے پاس کوئی رشتہ کھاتا ہوتا ہے، تو مجھے کہا جاتے تھے یہاں شروع میں کہ آپ رشتہ رکھ لیں، رسید رکھ لیں، جو مسجد۔ میں نے کہا میں رسید رسول نہیں کاٹتا نا، میرے پاس فرصت، میں نے جواب دے دیا ان کو۔ بعد میں وہ میاں صاحب آ گئے تو انہوں نے کام جب بڑھتا گیا پھیلتا گیا تو وہ مجھے انہوں نے سارا رشتہ بھی، اس تھوڑی سی زمین کے کاغذ بھی اور اپنے منشیوں سے لے لیے جو ان کے یہاں دفتر کے ملازم لوگ یہاں محلے میں رہتے، تو انہوں سے لے کر انہوں نے میرے ہاتھ بھی چومے اور وہ سب کچھ انہوں نے مجھے دے دیا اور اشارہ کیا کہ آپ اس کو سنبھالیں، ہم نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، تو آپ آباد کریں، میرا خواب تھا جو اب پورا ہوتا نظر آ رہا۔ تو وہ ہم نے شروع میں 1 کلاس 2 کلاس سے 1 استاد 2 استاد، بچیوں کی تعلیم ہم نے گھر میں شروع کر دی، 1 ہال 2 ہال 7 5 بنگلے خریدے، اگلے خریدے، پھر 3 بلڈنگیں بنائی، سامنے خریدا بنا گیا۔ میں کہا کسی کے دروازے میں نہیں جاتا، نہ اب جاتا ہوں نہ پہلے جاتا ہوں، جو لوگ پہلے محلے میں یہاں دروازوں میں جاتے بھی تھے ان کا جانا بھی میں نے بند کر دیا ہوا جی۔ اپیل ہم نہیں کرتے، جوڑی ہم نہیں کھلاتے جی، تو اطلاع لکھ دیتے ہیں کہ یہ کام ہو رہے ہیں، جس نے شریک ہونے ہو جائے، اور اگر میں حساس نہیں ہوں، زیادہ کوئی ڈاک نخرا کرے تو میں پیسے واپس بھی کر دیتا۔ وہ چونکہ اس نے سوال کہتا ہے بڑے عرصے سے مل کر آپ سے 5 سال سے، اس نے اشراف کیا، میں ٹائم بھی لے لیا، تو سوال جواب یوں چلتے چلتے تو میں نے کہا یہاں 1000 طلبہ طالبات ہیں، میٹرک تک بچیوں کی بھی تعلیم ہے، اسکول کی بھی اصل دینی ہے، حفظ غالب، بوڑھے جوان مرد عورتیں، یہاں اس طرح مسافر طلبہ کو 70 75 کاملہ ہے، یہاں اب 3 4 برانچیں بن گئی، ان میں بھی 1 2 3 3 کاملہ ہے، 75 76 لوگ، تو ان کے بل تو سارے ان کے خرچے تو مسافر طلبہ کے کھانے کو طبیب، بس کہتے پھر بھی آپ بتلائیں کہ آپ کسی کے دروازے پر بھی نہیں جاتے اور آپ سفیر بھی کہیں نہیں بھیجتے جی، تو آپ کا یہاں مقصد تو کپڑا بھی نہیں دھواتے، تو پھر وجہ کیا، کیسے چل سکتا ہے؟ اور بڑے لوگ سوال کرتے ہیں موضوع، انہوں نے مشکل سوال چھیڑا ہوا تھا، میں مجبور تھا۔ میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ ادارے نہ چودھریوں سے چلتے ہیں نہ حکومتوں سے چلتے ہیں۔ مشرف نے اپنے دور میں مدارس چلانے کی کوشش کی تھی کہ مدرسوں سے سارے طلبہ آ جائیں گے، بڑی بڑی تنخواہیں بھی، کنٹرول کرنا نہیں چاہتا، لیکن ناکام ہو گیا۔ ماڈل مدارس کے نام سے لاہور، کراچی اور اسلام آباد 3 جگہ مرکز کھولے، آج وہاں کتے بولتے ہیں، ان مدارس ماڈل مدارس کی بلڈنگیں بھی گئی، قومی بجٹ بھی گیا اور وہاں کوئی طالب علم۔ میں نے کہا یہ فقیروں کی فقیری سے چلتے ہیں، مخلص لوگوں کی آہوں سے چلتے ہیں، دعاؤں سے چلتے ہیں، ان لمبی لمبی تنخواہوں کو، آفروں کو، سہولتوں کو نہ کو دیکھ کر طالب علم گیا نہ کو اچھا عالم گیا، تو ہمارے پاس پتہ نہیں ہوتا۔ ایک تو فقیری چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق، اس سے یہ گالیں چلتی۔ دوسری بات پھر اس نے بہت ہی، میں نے کہا میرا عمل ہے شروع سے اب تک، شاید اللہ کو وہ پسند ہے کہ میں نے اس مسجد مدرسے کی بنیاد سے لے کر اب تک جب بھی کوئی کام ہوتا ہے پہلے اپنا حصہ ڈالتا ہے، اور
بچے چھوٹے تھے، اب بیوی بچوں کا بھی کچھ نہ کچھ دلواتا ہوں، تھوڑا ہی لے جائے گا، اس سے کام شروع کر دیں۔ تو اللہ نے اب تک کوئی کام روکا نہیں۔ حالات آتے ہیں، اتار چڑھاؤ تنگیاں بنتی حالات۔ اسی دوران بات ہوتے ہوتے جب اس نے یہ سارے حالات تجربے بڑا کیا، پھر اس نے آپ نے کہا میں یہاں کیسے آیا؟ توجہ، کہتے مجھے خواب آیا تھا۔ اس قسم کے 2-3 واقعات سن چکو اور کوئی بندے زندہ ہے۔ دنیا میں سب سے آسان کام اعتراض ہے۔ کہتے ہیں مجھے آیا تھا خواب، میں پہلے کرنل تھا، اب میں اوپر بریگیڈیئر بنا، یہ جنرل آصف جو ہے یہ میرا متحد تھا، نیچے تھا، میں اوپر تھا، تو اب میں 3-4 سال سے ریٹائر ہوا ہوں۔ ابھی اس نے بہت سے شعبے بتلائے کہ میرا اس سے بہت چونکہ کلوز تعلق تھا، اس نے مجھے کئی شعبے، جب وہ جنرل بنا تو اس نے مجھے سونپ دیے، فلاں فلاں مجھے تفصیل بتلائی انہوں نے کہا۔ تو میں ہوا یہ کہ مجھے 5 سال پہلے خواب آیا تھا، میں نے آج اس کا نمبر رکھا، مجھے نمبر بھی اپنا دے گیا، میرے ساتھ کھانا بھی کھایا، چکائی بیٹھ کر بڑا دفتر بیٹھ کتابیں میری لے گیا، کہتا تفصیلی ملنا چاہیے۔ کہتا مجھے آیا تھا خواب، اور خواب میں نے اس بیوی سے شیئر کیا کہ رات کو سویا ہوا ہوں تو مجھے ایک مسجد مدرسہ ہے اور اس کے اندر بچے قرآن پڑھتے نظر آ رہے ہیں اور ان کے چہرے چمک رہے ہیں اور ان کی پیشانیوں پر جیسے دلہن لڑکیوں کے ایسے زیور پہلے باندھتے تھے نا یہاں ٹکا سے، ایسے ان کے پیشانیوں پر زیور لٹک رہا اور چہرے بڑے نورانی ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا خواب، تو میرا کچھ جگہوں سے کچھ بتانے سے کچھ جگہوں سے تعلق تھا، تو جو خواب میں مجھے منظر دکھایا گیا تھا وہ میں صبح صبح ڈھونڈنے نکل پڑا، جہاں جہاں میرا دینی تعلق تھا ان جگہوں کے ساتھ تھا، میں ان جگہوں پر جاؤں کہ جو خواب میں مجھے منظر دکھایا گیا وہ ہے یا نہیں۔ وہ 4-5-6 جگہوں پر گیا تو وہ ملا نہیں مجھے، تو وہ خواب والی بات جو چپ کچھ دکھائی گئی، تو کہیں میرا مسلوں کا سکھ سب الگ ہوتا ہے۔ پھر میں ایک دفعہ اس روڈ پر آیا تو یہاں میں نے کسی سے بات کی کہ یار یہاں کوئی، ابھی وہ یہاں رہتے کہتے میں قریب، کہتے یہاں کوئی مدرسہ ہو۔ انہوں نے کہا اگر کوئی نائی تھا میں کون تھا، اس نے کہا میں گیا نہیں ہوں لیکن اس گلی سے اندر جائے تو ادھر ایک سنا ہے مدرسہ ہے، وہاں سے بچے آتے جاتے ہیں نکلتے۔ کہتے میں 2019 میں آیا یہاں، تو جو میں اندر داخل ہوا پہلی دن آنا تھا، آپ تو نہیں ملے، بیر والا حصہ خالی تھا اوپر نیچے، اندر آپ کی کلاسیں لگی ہوئی تھی، تو وہ جو کچھ مجھے میرے ساتھ یہاں بیٹھا رہا، کہتا ہے آپ کی یہ جگہ مجھے دکھائی دی اور یہ جو آپ کے ادارے کا اس حصے کا یہ سارا نقشہ تھا اور طلبہ پڑھ رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہیں جی، تو مجھے یہ سارا منظر جو خواب میں ڈھونڈ رہا تھا دکھایا گیا وہ مجھے یہاں آ کر ملا۔ جب یہ ملا تو میں نے بیوی کو جا کر کہا جو میرا مقصد تھا وہ مجھے مل گیا، تو میں آیا، میں نے یہاں کھانا دیا، اس کے بعد میں آتا رہتا ہوں وقت وقت تک کبھی کھانا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ کھڑے کھڑے آپ سے ملاقات ہوئی لیکن آپ جلدی میں تھے، مجھے ٹائم نہیں دیا، تو میں کچھ آپ سے سوال جواب تھوڑا سا ٹائم دینا چاہتا تھا آپ سے، تو اس وقت سے میں آ رہا ہوں، کبھی کبھی آتا رہتا ہوں جی۔ ابھی آپ نے اعلان بتلایا تو آج میرا دن تھا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں اور ساتھ تمنا تھی کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں، لہٰذا میں افطاری یہاں نہیں کرتا، اوپر چلے گئے، جو افطاری میں سامان بنا ہوا تھا مقبول تھا وہ ہم نے کھایا اور وہ اپنے حالات کی اور باقی سارے دوسرے سنتے سناتے نماز کا ٹائم ہو گیا، پہلی سب نے نماز پڑھی، پھر کہتے مجھے تھوڑا سا آپ کے ساتھ اور بیٹھ کر، اب میں بھی مجبور تھا اس کی طلب اور اس کا خواب اور حالات دیکھ کر، پھر وہ 5 سال سے چاہ رہا تھا نہیں، تو وہ میں وہاں دفتر میں بیٹھ گیا، گھر سے جو میرا سالن روٹی بنا ہوا تھا سارا وہ منگوا لیا، ادھر والا بھی منگوا لیا، وہ کھاتے تو شہر میں لائے، تو وہ کافی اس قسم کے بھی پھر ایک پرسن اور تو اس قسم کے حالات اور آگے پھر تھوڑے سے جی میں نے چھڑا چھیڑ دیا ملکی حالات، عالمی حالات، غزہ کے حالات، بیرونی حالات، اندرونی حالات، تھوڑا سا ان کو بھی میں نے تھوڑا سا ہلایا جلایا اپنی فقیری میں جی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرف جانا چاہیے اور کرنا کیا ہے اور بس کہاں کھڑی۔ تو بہرحال یہ ہمارا موضوع بڑا اہم معاملات پر اور بیرونی حالات کیا، اندرونی کیا ہے، جنرل ضیاء کے حالات کیا تھے، اب کے کیا ہیں، وہ ساری باتیں بڑی دکھ سکھ کی ہو رہی تھی۔ اسی دوران عشاء کی ہماری آیت کے ٹائم 35 منٹ پر ہوتا ہے، تو پھر 37 پر 38 میں چونکہ اذان ہوگی تو ہم 2 دن کا انتظار کر رہے تھے، جو 1.5 پارہ پڑھا جا رہا ہے، کل انشاءاللہ 1.5 پڑھا جائے گا اور کل 1.5 پڑھیں گے، کل 1
کل ایک پڑھا جائے گا تو پھر 5 ٹائم بدل دینا تھا. چلو باہر اب ہم کل سے ٹائم بھی بدل دیں گے اور پرسوں سے 3 پاؤ پڑیں گے. تو اس طرح کر کے وہ عشاء ہو گئی ریاض صاحب اور مشن بڑا اہم تھا اور مجھے جلدی سے وضو بھی کرنا تھا. تو بہرحال وہ رخصت کو میں وضو کر کے یہاں آ گیا. اور ابھی میں نے آپ کو 5 منٹ کا خلاصہ دینا پریشان تو نہیں. ایک اور ہمارے دوست ہیں وہ آج نکاح میں بھی تھے. یہ 5 سال پہلے کی بات ہے. یہ کچھ چیزیں نا سمجھنے کی ہوتی ہیں. وہ ہمارا غالباً بہر والا ادارہ بن رہا تھا اور سب البریرہ. وہ دونوں بندے بھی آپ بھی ان میں سے غوثوں کو جانتے ہیں اور میں بتلانا تو ضروری نہیں سکتا پھر ایسے. لیکن وہ تعبیر ہو رہی تھی کہ بھجن شاید مسجد کی بھی مسجد کی کو چھوڑ دی بہر والی ہو. تو میں بدھ کی مجلس کر رہا تھا. توجہ جہانگیر صاحب, بدھ کی مجلس کا بیان بہر ہوتا تھا گرمیوں میں سے. تو میرا جاننے والا ان علاقوں کا آدمی, محبت والا سارا خاندان, وہ مجھے مجلس میں آتا ہے, اب بھی آ جاتا ہے, اس وقت گیا ہے یا بیٹھا. تو وہ اس نے پہلے فون کیا کہ میرے ساتھ ایک دوست ہیں, وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ہم گرمیوں میں پانی دیتے ہیں شربت. مجلس کے بعد وہاں ڈبے پڑے ہوتے ہیں وہ ڈرم جو بھی پیے, کہتے ہیں آپ سے نا. تو مجلس کی سوال جواب ہوتا ہے, بیان انہوں نے سنا. تو پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا جی ہم نے میں کہا پانی کی شربت لندر نہ جب, کہتے ہمیں 2 منٹ رہائی چاہیے اور آپ سے چائے پی. ایک بندہ علاقائی تھا, دوسرا بندہ جو ہے وہ بیر ملکوں میں بھی آتا جاتا ہے اور یہاں پاکستان میں بھی ہے. تو اس کا مقام تھا جیسا تھا. اس بندے نے وہ میرے سے پہلی ملاقات, تو علاقائی بندے نے مجھے انہوں نے دفتر میں بیٹھے چائے پی. اس وقت انہوں نے دونوں سیکھا ہے اور دونوں ملتے ہیں میرے ساتھ تعلق ہو دوستوں. کبھی کبھی بلکہ وہ میرا جوڑا بھی لے کر آ جاتا ہے, کبھی میرے لیے کوئی خوشبو بھی لے آتا ہے. بس ایسا ہاں جی. تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا تھا آپ کو اور نہ آپ کے ادارے کو جانتا تھا, اور مجھے خواب آیا کسی قسم کی بات اس نے بھی سنائی کہ مجھے خواب اور ایک منظر دکھایا گیا اور اس میں آپ کی اس مسجد اور ادارہ بتلایا گیا اور آپ کا میرا اس نے ذکر کیا. تو میں جانتا نہیں تھا نہ آپ کو نہ آپ کے ادارے کو. ان علاقوں کا ایک فلاں بندہ ہے اس کے ساتھ. تو اس بندے سے میں نے ذکر کیا, میرا وہ دوست تھا, ہیلو کہ یار اس نام کا کوئی مدرسہ مسجد کوئی بندہ میرا نام دیا وہ ہے دیا ہے, تو یار میں ان کو ملنا چاہتا ہوں. اس کو بھی خواب میں کچھ کہا گیا دکھایا گیا, وہ بھی زندہ ہے. وہ یہاں آ گئے تو کہتے ہیں ہم حصہ لینا چاہتے ہیں, کوئی آپ کا کام چل رہا ہوتا, میری وہ تبدیل ہو رہی. خیر انہوں نے کچھ حصہ لیا, کچھ ہمارے سیمنٹ ویمنٹ کے بل تھے وہ انہوں نے کلیئر کیے, کچھ اور کاموں میں. تو اب تو کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن کبھی کبھی خود کا حصہ لے لیتے ہیں. ایک بعض اوقات دنیا کو بھی پتہ نہیں ہے, ہمارے پاس بینک میں بھی آتے ہیں طرح طرح, وہ بعض اوقات سوال کرتے ہیں کہ آپ اتنا بڑا سیٹ اپ کیسے چلاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو مجھے بھی پتہ. جی ہاں یہ تو مجھے تو ایک دروازہ کھٹکانا آتا ہے اور ایک دروازے پہ جھوڑی پھلانا آتا ہے. تھوڑا سا کڑوا بھی ہوں, کھری بھی کرنے کا آدمی ہوں, ہر ایک کو سنا بھی لیتا ہوں. کوئی بڑے باکمال ہو تو میری کڑواہٹ کو برداشت کر کے میرے سے پیار کر لیتے ہیں. خوبی تو ان لوگوں جو میری کڑوی باتیں سن کر کیا کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے. تو بہرحال اس قسم کی بات ہوگا. تو میں نے ایک بات بتائی کہ میں نے بڑے خاص چوٹی کے بزرگ جن کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق دونوں میرے شیخ سوری صاحب بھی تھے, ان لوگوں کے میں نے دعائیں دی ہیں اور ان کے ہاتھوں سے اتنے دم کروا کر میں نے ساری بلڈنگوں کے اندر لگائی. اس کا ممبر توڑ کر اس کے اندر لگائی اور کلام پڑھتا ہوں, وظائف کرتا ہوں, دعائیں کرتا ہوں. اعمال پر یقین ہے, لوگوں پر یقین نہیں ہے. کتنے آئے محبت کرنے والے, کتنے گئے, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, سلسلے چلتے رہتے اور اللہ چلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھے گی توفیق عطا فرمائے. ریاض صاحب ابھی جو بیر والی مسجد کی انہوں نے ویڈیو دی تھی, کہتے ہیں میں وہاں بھی جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. تو وہ تب رہ گئے, کہتے ہیں آپ نے کو ساتھ 8 بجے کی مسجد بنائی تھی 4 سال میں, تو یہ اتنی بڑی مسجد تو کیسے, تو کیوں, تو کیسے. میں کہا ہے میں کہ یہ ذمہ داری تو آپ حضرات کی تھی اسلامی ملک کے وسائل پر جن کا اختیار ہے. لیکن آپ حضرات نے جب کام کم کیا تو یہ نے کام لینا وہ مچھر سے لے جی, نمرود کا غروب خاک میں ملا دے, وہ ابابیل سے لے, اللہ کام لیتا ہے.
اللہ مجھے اور آپ کو کام کرنے کے لیے اپنے رب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب کو منانے کے لیے قرآن ہے ہمارا سب سے بڑا ذریعہ، یہ قرآن ہے، یہی بنیاد ہے، یہی سند ہے، یہی ڈگری ہے، یہی چھت ہے، یہی چھتری۔ ہم چاہتے یہ ہے کہ آپ رات آپ کے بیوی بچے پوری امت کے قرآن امیر غریب اس کی چھتری میں جیئیں، اس کی چھتری میں مریں، دنیا کے مسئلے آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو بیٹا حسن آپ سے اور تو کچھ نہیں مانگتے، یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ آج توجہ ہے، مختصر کر دیں تو تھوڑی سی کارگزاری اس طرح کی چلتی مقصد اصلاح۔ ایک سورۃ الحج پڑھی گئی، حج مدنی سورت، اس میں حج جب فرض ہوا تھا اللہ کی طرف سے حج کی اس اعلان کا ذکر ہے کہ لوگ سوار ہو کر پیدل ہو کر اس پرانے گھر کے طواف کے لیے اور حج کے لیے آئیں۔ اس حج کی فرضیت اور اعلان کا ذکر ہے۔ آج تک لوگ جا رہے ہیں اور تمنا کرتے ہیں، عاشق کرتا ہے، بعد سے لوگ نہیں جاتا، بڑے بڑے بعد یورپ کے سارے لوگ گھومتے ہیں، لیکن زندگی بھر میں حج نصیب اپنے کئی بنگلے کوٹھیاں بناتے ہیں، حج نصیب نہیں ہوتا، اور کئی ہمارے جیسے فقیر الحمدللہ باہر آ جاتے ہیں۔ یہ باتیں سمجھ سے ہمارے اسلم شاہ کو بھول جائے، دیکھیں کسی دو ٹانگوں سے کیا تھے، معذور تھے، 14 حج کیے، 7 حج کیے، 14 عمرے کی۔ ابھی ہمارے مفتی حسن صاحب یہاں آتے ہیں، ہمارے 3 بھائی دوست ہیں، وہ انگنت بار جا چکے ہیں، میں گنہگار صاحب کا بھائی بیٹھا ہوں۔ کتنے حرمین شریفین کے سفر اللہ نے مجھے عطا کیے، اب میری گنتی سے ناراض ہو چکے، کبھی گنتی میں تھے۔ یہ اپنے خاندان میں سب سے پہلے مدرسے کا چہرہ دیکھنے والا بندہ بھی میں ہوں، ورنہ ہمارے تو خاندان میں بڑا شرک اور درباروں میں جا کر دیتے تھے۔ تو اب میرے خاندان میں کتنے حافظ ہیں، عالم ہیں، بچیاں بچے، کتنے تبلیغی جماعتوں میں چل رہے ہیں، کتنے مساجد وہ اب وہ میری پوری اچانک گنتی میں نہیں۔ یہ اللہ کی توفیق۔ بیت اللہ کی زیارت کرنے والا اپنے خاندان میں سب سے چھوٹی عمر والا میں بیٹھا۔ اللہ نے فضل کیا تو میری ساری فیملی ہو آئی ہے، سوائے ایک چھوٹی بچی کی، اب اس کو بھی وہ روتی کہتی ہے، انشاءاللہ ارادہ ہے شاید اللہ قبول کرے۔ تو چلنے کا سلسلہ یہ فقیر جاتے ہیں۔ ابھی کل یہاں ہمارے علماء، مدارس کے مدرس، استاد، کئی فقیر ختم نبوت کا کام کرنے والے، ایک ٹیم جا رہی ہے، کوئی 80-82 لوگوں کی، جن میں عبداللہ بیٹا سر فرشتہ ہے، اور ان کو 2-4 اس کی ٹیم کے ہمارے شاگرد ہیں جو سارے گروپ چلاتے ہیں، بیٹھ بھی ہے مجھ سے، وہ جا رہے ہیں۔ ان میں ہمارے مولانا اسحاق بھی ہیں، اور قاری یوسف صاحب بھی ہیں، ہمارے عبدالوہد گجر بھی ہیں، یہاں محلے میں رہتے ہیں، اور بھی ایسے کئی ہمارے حضرات کل جا رہے ہیں، اور کل رات کو اور انشاءاللہ تو عید کے بعد آئیں گے۔ تو اے ممکن اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے تو میں ڈاماڈول ہوں، شاید عید کے بعد اللہ مجھے بلا لے تو عید، لیکن چونکہ کل لنٹر ہے وہاں جو نیا ادارہ بن رہا ہے، اس کے برآمدے کا لنٹر ہے، کل برآمدے کا لنٹر ہے، آدھا برآمدہ، 8 دن آدھا برآمدہ بھی بہت بڑا ہے، تو کل اس کا لنٹر ہے، مجھے جانا ہے، ہر ہفتے میں وہاں جا رہا ہوں، ظہر کے بعد آدھا گھنٹہ وہاں بیان ہوتا ہے، کل لنٹر بھی ہے، اس کے کام بھی دیکھ رہے، ہر ہفتہ ویسے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا سائڈوں کا لنٹر ڈل چکا ہے، تعلیم شروع ہو چکی ہے، 10 دن اجتماع بھی ہوا ہے، نمازیں بھی، تراویح بھی ہو رہی ہے، 29 کو وہاں بھی ختم ہوگا، 29 کو چنوٹ والے ادارے میں بھی انشاءاللہ ختم ہوگا، 28 کو یہاں ہوگا، اور اس سے پہلے لاہور قریب والی مسجدوں میں، 29 کو میں بیان پڑھ کے شہر سے نکل جاتا ہوں، چونکہ یہاں ختم ہو چکا ہوتا ہے، اپنا ختم پورا یہاں قرآن کا بھی کسی کا بھی۔ تو آپ کے لیے قرآنیہ ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ وقت نکالیں، آپ اجتماع میں بھی نہیں آئے، کل جائیں، اپنی سواری پر جائیں، آگے پیچھے دمدار ہوتی بھی کرتے ہیں، کل تو روزہ ہے، وہاں جائیں گے، عصر تک انشاءاللہ واپس آ جائیں گے، اور اللہ کے گھر میں کچھ نہ کچھ اینٹ لگائیں گے، حصہ دیکھیں گے، مرض دیں، دعائیں کریں گے، آپ اس میں اینٹ لے جائیں، پتھر لے جائیں، سیمنٹ لے جائیں، مٹیا لے جائیں، پانی لگائیں، جو کچھ کریں، یہ تو ایک ایک پیٹ تلے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ جب اس کی حسرت ہوگی، تو انشاءاللہ۔ لیکن میری تمنا تو تھی 2 4 5 10 لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں، میں نے اعلان تو بھی نہیں کیا، ان کا سال ہو گیا اصرار ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ جانا، آپ کے ساتھ جانا، تو بس میں ابھی اپنی سستیوں میں، کوتاہیوں میں شاید بلاوا نہیں کو پاسپورٹ بننا تھا، دیر ہو گئی، تو اب میں ڈاواڈول ہوں، چونکہ دوسرا لنٹر جو درمیان والا ہے وہ بڑا مشکل ہے، 27 فٹ کی بلندی پر، تو وہ لنٹر کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ تو کل ڈال دیا گا، وہ عید سے آگے پیچھے، تو ظاہر ہے اس کے لیے خرچے بڑے ہیں، اس کے لیے ٹھیکیداروں جنوں سے بال کٹی کھپت بڑی، پھر سائڈوں میں 2 بڑے اوپر والے لنٹر ہے، تو شاید اس قسم کی مجبوریوں کی وجہ سے رہ جاؤں، دعا آپ نے کرنی ہے۔ ویسے تو حج کی بھی تمنا ہے، ہر مسلمان کو رہنی چاہیے، لیکن حاجیوں کے ظالموں نے مہنگے بڑے کر دیے، 13 لاکھ سے لے کر 26-25 لاکھ والا، ہم فقیر لوگ ہم اتنے مہنگے حج نہیں کرتے، ہم بھی کو شارٹ راستہ ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میرے کام میں ایک آواز آئی ہے کہ 6 لاکھ میں ہو جائے گا، پچھلے سال کوشش کر رہے تھے، ابھی یہ آواز میرے کام میں آئی ہے، لیکن ابھی وہ رسک ہے، میں اعتماد والا کو ڈھونڈ رہا ہوں، شاید کوئی سبب بن جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلا لے، نہیں تو ربیع میں بلا لے۔ اللہ سے مانگا ہوا ہے کہ اللہ کم سے کم حضور کے قدموں میں ہم ان کی شفاعت لینا چاہتے ہیں، سال میں 1 آدمی تو
نہیں ہے تو زیادہ بھی کروا سکتا ہے. اللہ نے پچھلے سال 3 آدمی کروا دیا, حج بھی کروا دیا, 2 دفعہ عمرے کو بھی لے کر چلے گئے, اس کی مرضی جی. اور ابھی دیکھو یہ تو مانگنے کی بات ہے, وہ معذوروں کو لے جاتا ہے, لکڑوں کو لے جاتا ہے, بار بار لے جاتا ہے, نہ لے جائے تو بڑے بڑے مالداروں کو لے جاتے ہیں. لاہور کی بڑی کمپنیوں کے مالک ہے, وہ حج پر گئے جس سال ہم تھے, اور جن دنوں میں مینا عرفات گئے نا تو وہاں کی گرمی کا لگا جھٹکا, تو وہ حج بیچ میں چھوڑ کر, مکہ چھوڑ کر حج کیے تو ہے اور واپس. اور کچھ ایسے فقیر ہوتے ہیں وہ گرمی میں مست پڑے ہوتے ہیں. چند دن پہلے مجھے درویش ملا, کہنے لگا شہباز صاحب کہ روزے تو ہو رہے ہیں لیکن جو 18 گھنٹے والی گرمی والا روزہ تھا جو اس میں مزہ آتا تھا وہ مزہ نہیں آ رہا ہے. تو بھائی عشق کا پیمانہ, اللہ مجھے آپ کو عشق عطا فرمائے. تو سورت حج پڑھ رہے ہو, ایک دعا مانگ لو, اور تمہیں نسخہ دے دوں, بار بار حج عمرے کرو جی. ورنہ وہ دیکھو بیچارہ ہمارا یوسف ہے, یہ ناظرہ پڑا دوسری دفعہ جا یہ ناظرہ, اور 2-4 ہمارے مدرسے کے چھوٹے موٹے کام کرتا ہے, اور میرے گھر کے سودے وودے لاتا ہے. اور اس کو دبئی اور سعودیہ پتہ نہیں کہاں نوکری ملی تھی, تو مجھ سے مشورہ کی. میں نے کہا بیٹا تو کہے گا کہ بڑی تنخواہ کے لیے نہیں جانے دیا اپنے کاموں کی وجہ سے, اور چھوٹی تنخواہ پہ رکھ دیے. میں نے کہا بیٹا تنخواہ بڑی چلا. کہتا ہے نہیں اجازت نہیں, مشورہ. میں نے کہا بیٹا مشورہ یہ, تو وہاں سٹوروں میں کام کرے گا تمہیں کبھی نماز ملے گی کبھی نہیں ملے گی, پیسے تو زیادہ ملے گی. اب تو قرآن پڑھاتا ہے, پھر تو سٹوروں پہ سامان بیچے گا, قرآن کا تعلق کمزور ہو جائے گا. زندگی تو گزر ہی جانی, دال روٹی تھوڑی ہو زیادہ ہو. اگر تو اجازت چاہتا ہے تو اجازت ہے, اور اگر مشورہ چاہتا ہے تو قرآن کا تعلق نہ چھوڑ. میرے حضرت شیخ نے بھی جاتی, اس کو اللہ جزا دے, اس نے چھوڑ دی, اور ادھر بیٹھا ہے چھوٹے موٹے مدرسے کے کام کرتا ہے, پرانے مردوں میں سے ہے. تو تھوڑی تھوڑی لوگوں کے وظیفے ہوتے ہیں. اور عبداللہ دیکھو, عبداللہ ویسے ہی نہیں پڑھ رہا جی, اور چھڑا ہے تو چل رہا ہے. پچھلے سال بھی چلا گیا رمضان کے آخری دنوں میں, 2 دفعہ تو اس کا خرچہ میں نے کیا تھا, پچھلی دفعہ اس دفعہ اپنے خرچے میں جا, بلکہ جاتے جاتے مجھے کچھ خرچہ لے کر جا رہا. سبحان اللہ, ایسا بھی ہوتا ہے جی, جاتے جاتے مجھے بھی کچھ خرچہ لے کر جا رہا ہے. تو یہ فقیری چاہیے, فقیری رب سے مانگو, انشاءاللہ آگے بھی ہو جائے گی, کام بھی ہو جائے گی. 2 نسخے آپ کو بتلا دوں, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیا تھا. دوسری بات ہے روز دعا کیا تھا. جو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا ہے اور دعا کرتا ہے دل سے, اس کے لیے اللہ حرمین کے سفر آسان کرتا ہے. اور جب تک پورے نہیں ہوں گے اللہ تمہیں تیاری کا ثواب دے, اور اللہ اچانک دائیں سے بائیں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, سبب بنا دے گا اور اللہ بلا لے گا. ٹھیک ہے, 2 نسخے دینی ہے. سورۃ الحج سمجھ آئیے. اس سورۃ الحج کی دوسری بات یہ ہے, دعا کرنے لگو. سورۃ الحج کی دوسری بات, اور جو اللہ کہتے ہیں جن کو ہم اپنی زمین پر حکومت دیں, گھر میں دیں, خاندان میں دیں, محلے میں دیں, ملک میں دیں, وہ نماز قائم کریں, زکات دیں, اچھائی کا نظام قائم کریں, برائی سے ارادہ کرتے ہو تم اپنے گھروں میں سب بناؤ کرو گے. تیسری بات سورۃ الحج کی بات اختتام, آخری بالکل رکوع میں اللہ مسئلہ توحید سمجھا رہے ہیں. دنیا بھر کے انسانوں, اللہ کے سوا جن سے ڈرتے ہو, جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو, پکارتے ہو, یہ سارے اتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی بھی بنا, اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی ذرا چھین کر لے تو چھڑا بھی تو تم میرا در چھوڑ کر کن کے پیچھے بھاگ رہے. اللہ سمجھا. آگے سورۃ المومنون ہے. مومنون اس کا نام اس لیے کہ اس میں مومنوں کی صفات ہے. ان صفات کو ذرا ذہن میں رکھ کر دعا مانگو, اللہ نے نصیب کر. مومن کامیاب ہے. مومن وہ ہے جن کی نماز دھیان والی ہوتی, خشوع والی, وہ نمازی پکے ہوتے ہیں, وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں, وہ اپنی بیویوں پر اکتفا کرتے ہیں, دائیں جھانکتے نہیں ہیں, اور وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, وہ دیانتدار ہوتے ہیں, وہ وعدے پورے کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے ایسے بندوں کے لیے جنت ہے, جنت الفردوس. آگے اللہ تخلیقی مراحل بیان کرتے ہیں کہ تم خون کے لوٹڑے سے, پانی کے قطرے سے اور جمے ہوئے خون سے, بوٹی سے بن کر میں نے تمہیں چلتا پھرتا جہان بنا دیا, مجھے بھول نہ جانا. ایک نقطہ بتلا دوں, دھیان ہے ہم تو نہیں گئے. اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں انسان کو اپنی ابتدا یاد دلاتے ہیں جب گندا قطرہ تھا, خون تھا, لوٹڑا تھا, یا اللہ تعالیٰ بندے کو مرنے کے بعد جب ہڈیاں ہو جائے گا وہ یاد دلاتے ہیں. یاد تب دلاتے ہیں جب یہ درمیانی زندگی, دولت, حکومت, پیسہ, جس انسان کو ابتدا یاد رہے اور انتہا یاد رہے, وہ درمیان میں بیٹھتا. جس کو اپنی ابتدا بھول جاتی ہے, انتہا بھول جاتی ہے, وہ 4 دن کی دولت, حکومت, پیسے پہ پھسل جاتا ہے. میرے بھائیوں دوستوں, اس صورت میں یہ سبق سکھایا. بھائیوں دوستوں بزرگوں, سمجھ آ رہی بات دوستوں بزرگوں؟ بولو نہیں آئے. آگے سورت نور ہے, بس بیٹھ دیا, بس کوئی بات نہیں, میرے اختیار میں ہوتا ہے.
ربڑ کی طرح اندازے کر دیا. اللہ اکبر. کھلانے پہ آؤں تو ایک ایت پر ساری رات لگا دو, سمیٹنے پہ آؤں تو سارا قرآن ایک منٹ میں سنا دو. جی اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی میں نوکری کا صلہ دیا محسن صاحب. اس سال ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں قرآن کھول ہی نہیں رہا, یہ کھول کر بیٹھتے ضرور بغیر کھولے چل رہا ہوں. اللہ اکبر. آگے سورۃ نور ہے. سورۃ نور کو نور کیوں کہتے ہیں؟ سورۃ نور کو نور کیوں کہتے ہیں؟ دو وجہ سے. اللہ نور السماوات والارض, اس میں نور کا ذکر ہے. نمبر دو, اس صورت میں نورانی زندگی کے آداب. کون کون چاہتا ہے کہ ہمیں نورانی زندگی مل جائے؟ سچی سچی بولو. شیطانی زندگی میں نورانی نہیں, بات دل سے بات کرنی. 1 سے 2 منٹ. بھائی دیکھو, شیطانی زندگی نہیں, حیوانی زندگی نہیں. جو چاہتے ہیں نورانی زندگی, ایمانی زندگی, پرانی زندگی, اس کے آداب بیان ہوئے. ایک ایک ادب پر گھنٹوں لگا سکتے ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے, سنو گے, بڑے خاص آداب ہیں. اللہ فرماتے ہیں دیکھو بے حیا نہ بننا. اللہ فرماتے ہیں دیکھو جو بے حیا عورتیں, بدکار عورتیں, مشرک مرد عورتیں, بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں, بدکار عورتوں کے لیے بدکار مرد, مشرک کافر مردوں کے لیے مشرک کافر عورتیں, مشرک کافر عورتوں کے لیے مشرک کافر مرد, حیادار مردوں کے لیے حیادار عورتیں, وفادار اور مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں, مومن عورتوں کے لیے مومن مرد. اس لیے پریشان نہ ہوا کرو کہ میری بیوی ایسی ہے فلاں ہے. تم سچے مومن بن جاؤ, اپنے رب سے صلح کر لو, اپنی نظروں میں حیا لے آؤ. تم بازار میں چوک میں اپنی نظروں میں پاکی پیدا کر لو, تمہاری گھر میں بیٹھی ملکہ پاک ہو جائے. اگر پہلے حیادار تھی تو فابیہ نہیں ہے, تو اب اللہ اس کی دل پہ چوٹ لگا کر اسے حیادار بنا دے گا. تم بیر جھانکا جھانکیاں کرو دفتروں میں, گلی کوچوں میں, اور کہو کہ میری بیوی حیادار ہو, کبھی نہیں ہوگی. تمہاری بیوی یا تو بیر جھانکے گی یا گھر میں ٹی وی جلا کر فیس بک جھانکے گی. یاد رکھو, اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں, خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد. ایک تو شرم و حیا کا نظام سکھایا ہے. امید ہے اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ تہمت لگائے کہ یہ بدکار ہے اور بیوی انکار کرے, تو اس نے لیان کا مسئلہ بیان کیا ہے. 5 قسمیں مرد کھائے گا کہ میں اپنی اس دعوے میں بات میں سچا ہوں, اگر جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. 5 قسمیں عورت کھائے گی, قاضی لے گا قسمیں. ہاں بھائی تیرے بارے تیرا خامد یہ کہہ رہا, وہ کہے گی یہ جھوٹا ہے, اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب. جو دونوں میاں بیوی میں سے قسم نہ کھائے وہ مجرم قرار پائے گا, اس کو سزا ہوگا. دونوں نے اگر قسم کھا دی تو قاضی دونوں میں جدائی کر دے گا, اور یہ جدائی اور یہ عمل لیان کہلاتا ہے. یہ طلاق بائنہ, عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح ہوگا. سن رہے ہو, یہ سزا ہے, یہ قسمیں, تاکہ راستہ تہمت کا رکے. توجہ میری طرف دیکھنا. یہ عورت آداب بتلاتی ہے. آپ نے نبی کا ادب کرو, آپ نے نبی کے سامنے اونچا بھی نہ بولو. یہی ادب روزہ پاک کا بھی ہے, وہاں جا رہے ہو, یہی ادب روزہ پاک کا بھی ہے, یہی ادب حضور کی مجلس کا جہاں حدیث پڑھی جا رہی ہو اس کا بھی ہے. ادب والے لوگ جن میں ادب ہوتا ہے, ان کے دل اللہ نے ایمان اور تقوی والی زندگی کے لیے چن لی. ادب کی تفصیل بتلانے کی ضروری میں 5-6 جملوں سے کیا سناتا ہوں. سارا دین ادب ہے. استاد کا ادب, ماں باپ کا ادب, مسجد کا ادب, شیخ کا ادب, اللہ کا ادب, رسول اللہ کا ادب, بہن کا ادب, بیٹی کا ادب, نبی کا ادب. ادب والے لوگ, ادب والے دل ایمان تقوی کے لیے چنے جاتے ہیں. ادب اللہ سے مانگا کریں, کرو گے ادب انشاءاللہ. اچھا میرے بھائی دھیان دینا, یہ صورت ادب سکھاتی ہے کہ کسی کے گھر داخل ہونا ہو تو دستک دو, اجازت لو, اجازت ملے تو جاؤ, ایسے کسی کے گھر میں داخل مت ہو جاؤ, ورنہ واپس آ جا کرو. ایک ادب یہ سکھاتی آداب روحانی مل رہے نورانی, سلام کیا کرو. ایسے ہی جو گھر کے بچے ہیں اور غلام ہیں, ان کو بھی کہا ہے 3 وقتوں میں تم کسی دوسرے اپنے گھر والوں کے کمرے میں بھی داخل مت ہو. عشاء کے بعد, دوپہر گلولے کے بعد, صبح کی نماز سے پہلے. میاں بیوی کمرے میں ہوتے ہیں, انہی کے بچوں کو, گھر والے لوگوں کو بھی کہا ہے تو کمروں میں مت جاؤ. ایک گھر میں رہ رہے ہو, کمرے مت داخل ہونا 3 وقتوں میں. اس کے علاوہ کیسے آداب سکھائے جا رہے ہیں, سمجھ رہے نا, آداب سکھائے جا رہے ہیں. دین اور ایمان کی مثالوں کو نور سے اور چراغ سے مثالیں دی جا رہی ہیں. توجہ غریبوں پہ اور بتایا جا رہا ہے. مردوں کو کہا جا رہا ہے جب غیر عورتوں کا خطرہ ہو سامنے آنے کا تو نظریں نیچی کیا کرو. عورتوں کو کہا جائے تو غیر مردوں کو دیکھا اپنی نظریں جھکایا کرو. فرمایا اللہ تمہیں دیکھ رہا. یہی وہ ایتیں تھی نظر جھکانے والی, اس میں تمہاری زندگی بھی پاک ہوگی, تمہارا کردار بھی پاک ہوگا. جب حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں اور امیر المومنین تھے, عمر بن عاص کی قیادت میں قافلہ جا رہا تھا جنگ کرنے, عیسائیوں نے راستے میں ہاشمی صاحب 200 لڑکیاں بٹھا دی جہاں سے مسلمان فوجیوں نے گزرنا تھا. خوبصورت لڑکیاں راستے میں ترانہ اور گیت گا رہی. عیسائیوں کی چال یہ تھی کہ مسلمان فوجی جب کیا دیکھیں گے,
لڑکیاں دیکھیں گے بے حیا ہو جائیں گے، اللہ کی نظر سے گر جائیں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی نہیں اور یہ شکر کھا جائیں گے۔ ہائے کافر بھی اس بات کو سمجھ گیا کہ مسلمان کی نظر جب غیر عورتوں میں پڑتی ہے تو یہ اللہ کی نظر سے، آج اس کو حاجی نوازی بھی نہیں سمجھ رہا۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں امت مسلمہ کے 80-85% امام بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہے، پردے کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت عمر بن عاص پریشان ہوئے، انہوں نے امیر المومنین عمر فاروق سے رابطہ کیا اور عمر فاروق نے کیا کہا؟ قرآن مجید یہی سورۃ نور کی یہ آیت پڑھ کر ان فوجیوں کو سنا دو جس آیت میں یہ تھا قل للمؤمنین یغضوا اپنی نگاہیں نیچی کرو، اس میں تمہارے لیے حفاظت ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ یہ آیت ایک سنائی، آپ تو سارا قرآن سن رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے کہنے پر عمر بن عاص نے اپنی فوج کو ایک آیت سنائی تو گزار دیا۔ عیسائی لڑکیوں نے سن لی، عزیز نے گیت گایا، آواز میں گیت گایا، ایک فوجی نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ عیسائی لڑکیاں حیران ہو گئی کہ تم کیا پڑھ کے آ رہے ہو، کیا پی کے آ رہے ہو، تم پر اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو آج کل کا کوئی بگڑا ہوا بابا وہ کہ جی میں خدمت کی آڑ میں یا میں نے سفارش کرنی میں ذرا دیکھ لوں، یہ بابے بھی جانتے ہیں جی، سن رہے ہو؟ وہ تو تھے صحابہ حضور کے تربیت یافتہ، وہ اکرم کے تربیت یافتہ تو نہیں تھے، وہ تو حضور اکرم کے تربیت یافتہ۔ قرآن اترتا ان کی نظریں نہیں تھی۔ عیسائیوں کی سازش ناکام، انہوں نے نظر نیچی رکھتے رکھتے، یہ ہے تبلیغ، کتابیں چھاپ دو اتنا اثر نہ ہو جتنا کردار۔ انہوں نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے کہا ہم اللہ کا قرآن سن کر آئے۔ عیسائی لڑکیوں نے ماری چیخ، کہا جس کتاب کو سن کر تمہارے اندر اتنی سچائی آ گئی ہے کہ تم ہمیں دیکھنے کو تیار نہیں ہو، خدا را رکو، وہ کتاب ہمیں بھی پڑھاؤ اور وہ کلمہ ہمیں بھی سکھاؤ۔ وہ عیسائی لڑکیاں مسلمان ہوگی اور ان کی سازش ناکام ہو۔ وہ یہ قرآن اور سورہ نور ہے جس کے بارے میں عمر فاروق کہتے ہیں اگر اپنی عورتوں کو سارا قرآن سکھاؤ، نہیں سکھاتے تو کم سے کم عورتوں کو سورہ نور پڑھا دو، اس میں شرم و حیا کے بڑے احکام ہیں، اور سورۃ مائدہ مردوں کو پڑھا دو، اس میں حلال حرام کے احکام ہیں۔ زندگی باقی تو ملاقات کا یا الہ العالمین اکرم الاکرمین ہمیں قبول فرما، مشکل آسان فرما، قرآن ایمان کے حلقے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہمارا بیٹا حسن بیٹھا ہے یا اللہ اس کو بھی حقیقی حسن بنا، ہمیشہ بیٹھنے سمجھنے سیکھنے اور عمل کرنے اور پھیلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قبول فرما، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں یا اللہ، سچی تو قرآن حدیث ہے، یہ خواب پہ تشریح گوئیاں ہوتی ہیں، بشارتیں ہوتی ہیں، خواب والے سچے۔ اے اللہ یہ ذرا تسلی ہے، ہم بھول نہ جائیں، پھول نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اپنے دین کی خدمت، قرآن کی خدمت، مساجد کی خدمت، بوڑھوں جوانوں عورتوں مردوں کے لیے خدمت، اللہ اپنی بارگاہ میں اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہماری مشکلیں دور فرما، ملک پاکستان کی مشکلیں دور فرما۔ اے اللہ غزہ فلسطین کے مسلمان امت کی بیٹی عافیہ کی مشکل دور فرما۔ اے اللہ جتنے بھی دینی تقاضے ہیں اس ادارے کے ہیں یا اللہ، غلے کے ہیں، طلباء کی گندم کے ہیں، راشن کے ہیں، سیر افطاری یا اللہ، تعمیر کے، بلوں کے، سولر کے، نئی مسجد کی تعمیر کے یا اللہ، اساتذہ کے، سب مدد فرما۔ تیرے سوا کوئی نہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں۔ قیامت کی صبح تک ان کاموں کی جاری ساری فرما۔ جو ان کاموں میں ہمارے ساتھ بازو بنتے ہیں، شریک بنتے ہیں، قضا دیتے ہیں، سہارا بنتے ہیں، وقت دیتے ہیں یا اللہ، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں یا اللہ، تیرے دیے بات کو لگانے والے، اللہ ان کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ ہر قسم کی ان کی پریشانیاں بیماریاں دور فرما، ہمارے مرنے والوں کی بخشش فرما یا اللہ، ہمارے ہر گھر کو ایمان قرآن کا مرکز بنا۔ جتنی مساجد مدارس جہاں کے کتنے علماء طلباء حفاظ نہ جانے میری گنتی میں کن کن مساجد میں جا رہے ہیں، نظام الاسلام کا فیض کہاں کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کہاں کا علماء چلے گئے۔ اے اللہ تمام مساجد کو مراکز کو آباد فرما، تمام یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان دینی جماعتیں دعوت تبلیغ جماعتیں بدل نصرت فرما، مخلص لوگوں کی اللہ اللہ فرمائش فین کے یا اللہ جو ہمارے احباب چلے گئے جا رہے ہیں ان کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی بار بار جانا نصیب فرما، بار بار جانا نصیب فرما، بار بار جانا نصیب فرما۔ اللہ یہ مساجد تیرے بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، مسجد نبوی کی شاخیں ہیں، یہ مدرسہ صوفہ دار ارقم کے بچے ہیں یا اللہ، ان مدارس کو بھی آباد فرما، قیامت میں سب کو اکٹھا کر دینا۔ صلی اللہ علیہ محمد وبارک وسلم وسلم علیہ تسلیم کثیر کثیرا۔ کل تو پھر جلدی ہوگا، پھر 3 پڑے جائیں۔